مظفر صابر صاحب کا سوال کہ آپ نے کچھ وقت پہلے کچھ مشہور شخصیات کے بارے میں جو ختم نبوت سے غداری کی جو ثبوت پیش کیے تھے، اس کے بعد کیا ان لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا تھا؟ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے اب تک؟ آپ نے سوال کیا ہے، میں نے کسی کی ذات پر ذاتی بنیاد پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، کسی شک کی بھی معمولی سی گنجائش نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ کسی اپنا نام لیتا ہو، قادیانی کہتا ہو، مرزائی کہتا ہو، احمدی کہتا ہو، لاہوری کہتا ہو، دیندار انجمن کے حوالے سے جو بھی ان کے ہیں، بہائی ہیں، ذکری ہیں، دوسرے ہیں، تو جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مومن نہیں۔ اور جو ایسے شخص کو جو آخری نبی نہیں مانتا اس کو مسلمان مانتا ہے، تو کسی کافر کو مسلمان ماننا اس کی کہاں گنجائش ہے؟ یہ اپنے آپ کو کافر بنانے والی بات ہے۔ تو جن لوگوں نے میرا اصل اعتراض کیا تھا؟ میرا اصل اعتراض یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان جن کو وہ منکر ختم نبوت ہیں، بھلے وہ برطانیہ میں کسی عہدے پہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے روابط، ان کا وہاں جانا، ان کی دعوت قبول کرنا، اور اس کے بعد ان کا ذکر کر کے کہ وہ قادیانی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی۔ ان کی جو توبہ ہے وہ ادھوری ہے۔ انہوں نے اعتراف جرم جس طرح کرنا چاہیے نہیں کیا، ندامت نہیں کی۔ اس کے بعد وہ ختم نبوت کو تو ماننے کا اعلان کرتے ہیں، مگر جو کام انہوں نے کیا اس کو آج تک انہوں نے اس سے اس طرح توبہ نہیں کی جیسے کرنی چاہیے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق، شریعت کے مطابق، مسلمات کے مطابق۔ تو نہ ان سے کوئی رابطہ، وہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح میں خاموش ہو جاؤں، میں ان پر وہ اعتراض نہ کروں۔ تو میں ان کے لیے نہیں کر رہا، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا جی، 26 علماء کہلانے والوں نے ان کے لیے جو فتویٰ دیا کہ جی ان کی معافی ہو گئی، توبہ ہو گئی، اس 26 والوں کے جو ان کا جو فتویٰ ہے اس پر میں نے 45 سوال پڑھ کے سنائے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔ 22 جنوری کو اسی سال سنائے تھے، اور اب آج 30 اگست ہے، 30 جولائی 30 جولائی ہے، 30 جولائی ہے، مدت آپ خود شمار کر لیجئے۔ کلپ پر وہ موجود ہے۔ پوری تحریر جو ہے وہ 170 صفحات کی تھی، A4 کہتے ہیں پیج، اس کے مطابق اس کی کتاب بنائی جائے تو وہ 300-400 صفحے کی ہو جائے گی۔ وہ کتاب بھی موجود ہے، تحریر بھی موجود ہے، اور وہ سوال پڑھ کر سنا دیے کہ چلیں جی آپ کو پڑھنے کا ٹائم نہیں، سن لیں، مگر جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے مفتیان کرام سے کہا کہ آپ بغیر نام لیے صرف شریعت کا حکم بیان کر دیں، نام نہ لیں، سوالوں کے مطابق شریعت کا حکم بیان کر دیں۔ اس پر بھی خاموشی ہے۔ تو یہ خاموشی کیا ہے؟ کیا ظاہر کر رہی ہے؟ اس پر کیا حکم لگ جائے گا پھر؟ تو کوئی وہ نہیں ہے، صرف وہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ تو میں ان کے لیے نہیں، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، نبی پاک کی شہزادی کی عزت کے لیے، دونوں میرے موقف واضح ہیں۔ وہ 45 سوال بھی، اور ان کو جو کلین چٹ دینے والے ہیں ان سے وہ سوال، اور جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے انہوں نے جو ان کو کلیئر کیا ہے سیدہ پاک کے حوالے سے، اس پر بھی میں نے کہا کہ اگر وہ شرعی بے ادبی نہیں ہے تو میرے سوالوں کا جواب دیں۔ اور باقی رہی وہ جو ختم نبوت کے معاملے میں، اس کا سوال نامہ بھی وہ میرے پیج پہ موجود ہے، اس کا جواب مانگا ہے۔ اس کے مطابق وہ جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کریں،
میں اس کے بعد خاموش ہو جاؤں گا، لیکن جب تک وہ پورے نہیں کرتے میں یہ کہتا رہوں گا کہ ان دونوں معاملات میں، ختم نبوت کے حوالے سے بھی، سیدہ پاک کے حوالے سے بھی، کوئی توبہ نہیں ہے، اور جو شرعی بے ادبی ہے اس کو شرعی بے ادبی نہ کہنا، خود وہ مجرم بنے ہیں، وہ میرے سوال اسی طرح ہیں اور میں ان کے جواب کا منتظر ہوں۔